تورات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ ہیں. تو اس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پھر کیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے پھر دیے. اچھا، پھر مزید اور بھی آپ دیکھتے چلے جائیے. یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان تمہارا ہم وطن مفلس ہو جائے اور اپنے آپ کو تمہارے ساتھ بھیج دے تو اس سے غلام کے مانند کام نہ لینا، بلکہ اس سے ایک مزدور یا تمہارے درمیان کسی مسافر کی طرح سلوک کیا جائے، اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ولی کے جبلی کے سال تک تمہارے لیے کام کرے. اب یہ جبلی کیا تھی؟ یہ 4 سال کے بعد وہ سال آتا ہے. تو اس کے لیے یعنی اگر کوئی سروس کے لیے خود آنا چاہے، ظاہر کوئی غریب آدمی ہوگا تو پھر آپ نے بس وہ ایک مزدور یا ملازم کی طرح ہی اس کی ٹریٹ آپ نے کرنا ہے. پھر یہ بھی ارشاد ہوا اگر کسی غلام نے تمہارے پاس پناہ لی ہو تو اسے اس کے آقا کے حوالے نہ کر دینا، اسے اپنے درمیان جہاں وہ چاہے اور جس شہر کو وہ پسند کرے وہیں رہنے دینا، اور تم اس پہ ظلم نہیں کرنا. پھر یہ بھی ارشاد ہے اگر کسی غلام نے تمہارے پاس پناہ کی ہو تو اسے اس کی آقا کے حوالے نہ کر دینا، اسے اپنے درمیان جہاں وہ چاہے اور جس شہر کو وہ پسند کرے وہیں رہنے دینا، اور تم اس پر ظلم نہ کرنا. پھر خروج بک میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ کسی دوسری عورت کو بیاہ لائے تو لازم ہے کہ وہ اس کنیز یعنی پہلی عورت کو کھانے، کپڑوں، ازدواجی حقوق سے محروم نہ کرے. اگر وہ اسے یہ 3 چیزیں مہیا نہیں کرتا تو پھر اس کنیز اپنی آزاد ہونے کی قیمت ادا کیے بغیر واپس جا سکتی. اب ظاہر ہے کہ خواتین جو کنیز تھیں، کہ جو غلام تھیں، تو اس وقت آپ کی شادی ہوئی تو پھر آپ اسی کنیز خاتون کو آپ آزاد بھی کریں ساتھ، یہ بھی حکم کر دیا. پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے لگو اور خداوند تمہارا خدا انہیں تمہارے ہاتھ میں کر دے اور تم انہیں اسیر کر کے لاؤ، اور ان اسیروں میں سے کوئی حسین عورت دیکھ کر تم اس پر فریفتہ ہو جاؤ تو اس سے پھر شادی کر لینا. جب وہ تمہارے گھر میں رہ کر ایک ماہ تک اپنی ماں باپ کے لیے ماتم کر چکے تب تم اس کے پاس جانا، اور تب تم اس کے خاوند ہو گئے اور وہ تمہاری بیوی ہو گئی. اور اگر وہ تمہیں نہ بھائے تو جہاں وہ جانا چاہے اسے جانے دینا. تم اس کا سودا نہ کرنا، نہ اس کے ساتھ لونڈی کا سا سلوک روا رکھنا، کیونکہ تم نے اسے بے حرمت کیا ہے. یعنی اس سے ازدواجی تعلق اگر قائم کیا ہے تو یہ غلط حرکت ہے، یہ بھی بتا دیا. یعنی اب یہ دیکھیے کہ جنگ میں اکثر غلامی بنتی تھی قیدیوں کے ساتھ، اور اس میں خواتین بھی ہوتی تھیں جنگ میں. اب آپ کہیں گے وہ کہاں سے آ گئیں؟ تو وہ بیسیکلی ہوتی تھیں کہ ایک زیادہ تر نرس کے طور پر یا ڈاکٹر کے طور پر ملٹری کے ساتھ وہ ہوتی تھیں، اور ساتھ اس کے ساتھ پھر وہ اپنی ملٹری کو مورال کے طور پر وہ گانے کی طرح بھی اسی طرح وہ کرتی ہوتی تھی جنگ میں. تو یہ سب کے لیے پھر وہ بھی قیدی بن جاتی تھیں غلام. تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ بھی ان میں سے جو خواتین بھی آئیں تو پھر ان سے شادی کیجیے گا. یعنی ان کو آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ریپ کرنا شروع کر دینا، نہیں جی، ان کے ساتھ یہ. اور اگر وہ نہ بھائے تو پھر اسے آزاد بھی آپ نے کرنا ہے. یعنی اب وہ طریقہ وہ جو لوگوں نے ایک کر لیا تھا کہ اپنے دشمن کو اپنی وہ ایک لونڈی بنا کر اور اس کے ساتھ پھر وہ سیکسول تعلق کر کے اور پھر اس کو ایک طوائف کے طور پر رکھ دیتے تھے، تو وہ بھی نہیں کرنا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس وقت تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیے، اور پھر قرآن پاک پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وہی احکامات آپ کو نظر آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ مکہ مکرمہ کی صورت ہے، تو اس میں
ابھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی چل رہی تھی، ابھی حکومت بھی نہیں بنی تھی، تو اس وقت کا ارشاد ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ کیا ہم نے اس انسان کے لیے دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن کو غلامی سے آزاد کروانا یا فاقے میں مبتلا کسی قریبی یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے تمہاری ذمہ داری۔ اور اس کے لیے پریکٹیکلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پڑھ سکتے کہ جو بھی ایمان لائے، کہ جیسے بلال رضی اللہ عنہ اور اس طرح اور بہت سے، عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے والد والدہ، یہ سب غلام تھے اور یہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر یہی کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی جتنا فنڈ تھا اس ساری اماؤنٹ سے انہی غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا۔ تو یہی ہوا پریکٹیکلی۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی یہی حکم یہی دیا گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، آسمانی کتب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنے مال کو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کریں۔ یہاں پہ یہ حکم ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت یعنی فریڈم ایگریمنٹ کرنا چاہیں ان سے مکاتبت کر لیجئے اگر آپ ان میں سے بھلائی دیکھتے ہو، اور انہیں اس مال میں سے دے دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ یعنی ہر غلام کو آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دے دیا، اس کو مکاتبت عربی میں کہتے ہیں، کہ جس کو فریڈم ایگریمنٹ، کہ جس میں غلام جو ہے، جو بھی غلام آزادی کرنا چاہے تو وہ اپنے آقا کو کہے کہ جناب یہ آپ یہ ایگریمنٹ کر لیں، آپ کو اتنی اماؤنٹ دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ رقم ایک دم تو وہ غلام نہیں دے سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی ماہر آدمی ہو، کسی کام میں ہنر اس کا ہو، تو وہ کہے گا اور اس کے انسٹالمنٹس میں پیمنٹ کر کے آزادی لے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا۔ اچھا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نہیں جی، بلکہ دیگر آدمی بھی اس کے لیے کریں، اور پریکٹیکلی یہی ہوتا تھا کہ جو غلام بھی آزادی یہ چاہتا تھا یہ ایگریمنٹ کا، تو وہ پھر تو یہ ہوا کہ وہ کیا اپنے آقا سے یہ بات، آقا بھی مان گیا اس کو، تو پھر وہ مسجد میں جا کے یہ اعلان کر دیتے، تو لوگ اسی وقت ہی ساری اماؤنٹ ان کو دے دیتے اور اسی وقت ہی فریڈم مل جاتی ہے۔ تو یعنی وہ انسٹالمنٹس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ حکومت بھی بن گئی، تو اگر نہیں وہ پھر بھی اماؤنٹ نہیں بنی تو چلو حکومت خود زکوٰۃ میں سے اتنی اماؤنٹ دے۔ یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقراء، مساکین اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو۔ یہ غلام آزاد کرنے، قرض داروں کی مدد کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور مسافروں کی مدد کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فریضہ ہے، اور اللہ علم و حکمت والا۔ یعنی یہ سورہ صدقات بیسیکلی کیا تھے کہ اس میں جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ زکوٰۃ، اور پھر اس میں مزید جو دینا چاہیں تو ایڈیشنل جو دینا چاہیں تو وہ ساری اماؤنٹ وہ بھی ایڈ کر لیں۔ یہ ہے اس کا مقصد، یعنی زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے، اور جو بھی صدقات آپ نے دینے ہیں تو اس کام کے لیے دینے ہیں۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی تھی، تو وہ وہی پورا زکوٰۃ اور صدقات کے فنڈز کو اکٹھا کر کے اور پھر یہ غلامی کی آزادی کے لیے استعمال اسی میں کرتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی 63 غلام آزاد کیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی آپ ایڈ کر لیں تو اس کے لیے اس طرح سے آزادی کرتے رہے۔ اچھا، پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اسی پہ یہ لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان کفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط او تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم۔ آپ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے قسمیں کھا بیٹھتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ پر کوئی گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں آپ جان بوجھ کر کھاتے ہیں ان پر وہ ضرور آپ سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مساکین کو اوس درجے کا وہ کھانا کھلائیں جو آپ اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں، یا انہیں لباس فراہم کر دیا جائے، پھر غلام آزاد کر دیں۔ جسے یہ میسر نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لیں، کہ یہ آپ کی قسموں کا کفارہ۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بہت سی غلطیوں پہ وہ کفارہ یہی کیا کہ آپ غلام آزاد کریں۔ تو یہ ایک منیمم یہ رکھ لی۔ مزید آپ دیکھ لیں یہ سورۃ المجادلہ، یہ بھی وہی غلطی کا ہی ہے۔ اس کا میں ترجمہ ہی صرف عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں قرار دے بیٹھے ہیں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اس سے آپ کی نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے۔ یعنی یہ عربوں کا یہ کامن یہ تھا کہ آپس میں میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو وہ جناب وہ کر دینا، بس جی خدا کی قسم اب کے بعد تم میری بیگم نہیں ہوگی، بس ہمیشہ کے لیے تم میری ماں ہی ہوگی۔ تو اس طرح کے لوگ کرتے تھے۔ تو اس طرح کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب یہ چیز اس کے لیے، اچھا وہ بعد میں پھر عقل آ گئی تو پھر وہ بندہ ہے وہ معذرت کرنا، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں جناب، اب آپ اس کے لیے غلام آزاد کریں، تو یہ کریں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے غلامی کو آزاد ایسے کیا۔ سورۃ النساء میں بھی اسی قسم کا ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کسی مومن کو یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. تو جو شخص غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو قانون کے مطابق دیت ادا کرے سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. اگر وہ مقتول تمہارے دشمن قوم کا فرد ہے مگر مسلمان ہے تو اس کا کفارہ بھی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس کے اور تمہارے مابین کوئی معاہدہ ہے تو پھر بھی قانون کے مطابق اس کے وارثوں کو دیت کی ادائیگی اور مسلمان غلام آزاد کرنا ضروری ہے. جس کے پاس غلام نہ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کیس میں ہر غلطی میں یہ کیا. اب ظاہر ہے کہ غلطی سے قتل کیسے ہو گئے آج کل تو جیسے یہ ایکسیڈنٹ میں ہوتے ہیں کیس جو ہیں اور پہلے زمانوں میں ہوتا تھے کہ لوگ شکار کرتے تو وہ تیر مارا تو وہ لگا ٹارگٹ جس جانور کو کرنا تھا اس کو نہیں لگا کسی آدمی کو لگ گیا تو اس قسم کے ہوتے تھے کیس. تو اللہ تعالیٰ نے ہر کیس میں ہر آپشن میں غلامی کو ختم کرنے کا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر یہ فیوچر کی غلامی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اس کے لیے یہ جنگ میں ہی ہوتے تھے ایسے کیس تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. اہل ایمان تو جب ان منکروں سے آپ کی جنگ یعنی وہ بدر اور رسول کے زمانے کے دیگر جنگوں کی نوبت آ جائے تو بے دریغ گردنیں مار دیجیے گا یہاں تک کہ جب آپ اس کی اچھی طرح کچل دیں تب قیدی بنا کر مضبوط باندھ لیں. پھر جب باندھ لیں تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا یا فدیہ لے کر. اس کے ساتھ آپ کا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. یہ کام ہے جو آپ کو کرنے کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا لیکن اس نے آپ کو حکم دیا اس لیے کہ آپ میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائش کر لے اور مطمئن رہیے اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا.